ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس رمضان المبارک کے مہینے میں میری ماں اور بہنوں کے لیے خصوصی پیغام ہے۔ پیاری بہنوں، نمازی بنو اور نمازی بناؤ۔ نماز کی پابندی کرو میری ماں اور بہنوں، دل لگا کر پڑھو، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھو۔ سجدہ ٹھیک ادا کرو، جو کچھ نماز میں پڑھا جاتا ہے ٹھیک یاد کرو میری ماں اور بہنوں۔ نفل نماز بھی پڑھو، اپنے بچوں اور بچیوں کو دین سکھاؤ، نماز روزہ کا پابند بناؤ، حرام روزی کمانے سے بچاؤ، ان کو اچھے اخلاق، شرم، حیا، امانت، توضع سکھاؤ میری ماں اور بہنوں۔ جب آپ کے بچے 7 برس کے ہوں تو نماز پڑھنے کو کہو، محبت سے کہو، اور جب 10 برس کے ہو جائیں تو نماز نہ پڑھنے پر انہیں ہلکی سی سزا دو میری ماں اور بہنوں۔ جہاں تک ہو سکے اس رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کو یاد کرو، کم سے کم صبح و شام 100 مرتبہ تیسرا کلمہ درود شریف اور استغفار پڑھ لیا کرو میری ماں اور بہنوں۔ التماس کرتا ہوں، درود شریف استغفار پڑھ لیا کرو روزانہ کچھ دیر میری ماں اور بہنوں۔ غیبت، چغلی کرنے سے، کسی کی غیبت کرنے سے بہتر ہے میری ماں اور بہنوں روزانہ کچھ دیر قرآن پاک کی تلاوت تو کیا کرو میری ماں اور بہنوں۔ صبح کو یاسین شریف پڑھو، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی چاروں خل پڑھا کرو میری ماں اور بہنوں۔ دوسروں کی باتیں کہنے سے کچھ فائدہ نہیں ہے میری ماں اور بہنوں۔ اللہ نہ کرے اگر کورونا وائرس آ جائے تو ہمارا عالم کیا ہوگا؟ اللہ، ہم کو کوئی گھر والا چھو نہیں سکتا۔ جو ہمیں حد سے زیادہ چاہنے والا شوہر یا حد سے زیادہ چاہنے والا اپنا بھائی، باپ، ماں بھی وہ آ کے اپنے لڑکے اور لڑکی کو چھو نہیں سکتی۔ سوچو، اللہ ہمیں اس بیماری سے محفوظ کر دیا ہے تو ہم کیوں نہ اللہ کی عبادت کریں میری ماں اور بہنوں۔ ہمیں جب یہ بیماری سے اللہ محفوظ فرما لیا ہے تو ہم پر ضروری ہے کہ اللہ کو یاد کریں، اللہ کی کتاب کو پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، چاروں قل سبحان اللہ، ہر نماز کے بعد 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، 34 بار میری ماں اور بہنوں پڑھیں۔ اللہ کا لاکھ شکر ہے، اس بیماری سے ساری میری ماں اور بہنیں محفوظ ہو گئی ہیں۔ اور یاد رکھو میری ماں اور بہنوں، شوہر کو ناراض نہ کرو، اس کی ناشکری مت کرو میری ماں اور بہنوں، اس کو رنج نہ پہنچاؤ۔ جو کام خلاف شرع نہ ہو اس میں اس کی فرما برداری ضرور کرو میری ماں اور بہنوں، ضرور کرو۔ آج یہ وبا بہت پھیلی ہوئی ہے، کیونکہ میری خانقاہ میں بہت سارے لوگ آتے ہیں کہ میری عورت میرا کہنا نہیں مانتی۔ میری ماں اور بہنوں، شوہر کو راضی رکھو، تمہارے لیے یہی کامیابی ہے، ورنہ آخرت میں بہت پچھتاؤ گے میری ماں اور بہنوں۔ شوہر کو راضی رکھو، اگر تم شوہر کو راضی رکھو گے خدا تم سے راضی ہو جائے گا۔ ہر کام کو خدا کو راضی کرنے کے لیے کرو میری ماں اور بہنوں، خاص کر نماز، روزہ، خیرات کرنے میں ریا، دکھاوا نہ کرو، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرو میری ماں اور بہنوں۔ پڑوسیوں کو نہ ستاؤ اور ان کو ہدیہ دیا کرو میری ماں اور بہنوں۔ ان کے بچوں کے ساتھ پیار محبت کا برتاؤ کرو۔ بچوں اور بچیوں، پڑوس کے رہنے والیوں، سہیلیوں کو گناہ کے کام سے بچاؤ، یہ آپ کا بھی فریضہ ہے۔ جب ایک عورت سدھرتی ہے تو 2 گھر سدھارتی ہے، 2 گھر۔ جب ایک عورت سدھرتی ہے تو 2 گھر سدھارتی ہے، ایک اپنے ماں باپ کا گھر سدھارتی ہے، دوسرے اپنے میکے کا گھر سدھارتی ہے۔ تو ضرورت ہے آج میری ماں اور بہنوں کو سدھرنے کی ضرورت ہے۔ خلاف شرع کاموں سے روکو، خود بھی روکو اور دوسروں کو بھی روکو۔ کسی کے سامنے دین کی بات کہنے سے مت ہچکچاؤ، فوراً کہہ دو، یہ ثواب جاریہ ہے۔ حلال کھاؤ، حلال پہنو، شوہر کو اور سب عزیزوں کو حرام کمائی سے بچاؤ اور خود بچو۔
حرام کمائی جو کچھ لا کر دے ہرگز پاس نہ رکھو، نہ کھاؤ، نہ استعمال کرو۔ ضروری ہے میری ماں اور بہنوں، آپ سدھر گئے تو 2 گھر سدھر جائیں گے۔ میری التماس یہ ہے کہ آپ خود سدھریں اور دوسروں کو بھی سدھارنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو قرآن پاک پڑھنا آتا ہے تو خود پڑھیں اور دوسروں کو پڑھانے کی بھی کوشش کریں۔ آپ کو نماز اگر آتی ہے تو میری ماں اور بہنوں، میری التماس ہے، گزارش ہے کہ آپ کے پڑوسیوں کو میں کسی ماں اور بہنوں کو اگر نماز نہیں آتی ہے تو اس کو نماز سکھائیں، نماز پڑھائیں، یہ آپ کا کام ہے، ورنہ مرنے کے بعد پچھتانے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ آپ اس پر عمل کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔